تو عمران خان کے وقت اطہر کاظمی یہ ایگزامپل دیتے کہ جی دیکھیں نیوزی لینڈ کے پرائم منسٹر نے کتنا بڑا قدم اٹھایا تو یہاں کے پرائم منسٹر کیوں نہیں اٹھا سکتے ہیں؟ اطہر صاحب یہ ساری گفتگو آپ نے سنی ہے، مسلم لیگ نون کے بھی گلے شکوے ہیں جنرل باجوہ سے، عمران خان صاحب کے بھی گلے شکوے ہیں جنرل باجوہ سے. سر یہ دونوں کے شکوے ایک جیسے ہی لگ رہے ہیں، تو یہ تو بڑا ایک کامن گراؤنڈ نہیں بن رہا دونوں کے حوالے سے؟ شکوے اپنے اپنی ٹائپ کے ہیں لیکن شکوے دونوں کو ہیں. جی بالکل، میں ایک چھوٹا سا کامنٹ کرنا چاہوں گا. پچھلے سوال کے جواب میں زبیر صاحب نے فرمایا تھا کہ 7-8 مہینے کے دوران ایک بھی موقع ایسا نہیں آیا کہ عمران خان کے کسی بھی سیاسی چال یا قدم کی وجہ سے اس حکومت نے کوئی دباؤ محسوس کیا ہو. ایک بھی موقع ایسا نہیں آیا. لیکن اس 7-8 مہینوں کے دوران جو کچھ قوم کے ساتھ ہوا اس کو دیکھ کے واقعی یہ لگتا ہے کہ اس حکومت نے کچھ محسوس نہیں کیا کہ ٹو بی آنیسٹ کہ اس وقت آپ کے فوڈ کے کنٹینرز آپ کے پھنسے ہوئے ہیں، $5,000 کی ایلسی کھل نہیں رہی ہے، اور اس حکومت نے ایک موقع پہ بھی دباؤ فیل نہیں کیا، پریشر فیل نہیں کیا. دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ نیوزی لینڈ جیسا ملک جو ایک ترقی یافتہ ملک ہے، اس کی وزیر اعظم نے کہا کہ میں دوبارہ وزیر اعظم نہیں بنوں گی. 42 سال ان کی عمر، 42 سال عمر ہے، کیونکہ وہ یہ کہتی ہیں کہ میں دباؤ محسوس کرتی ہوں کہ میں اپنی ملک اور قوم کے لیے کچھ کر نہیں سکی یا کر نہیں پاؤں گی، اور انہوں نے کوئی دباؤ محسوس نہیں کیا اس 7-8 مہینے میں. تو یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آج ہمارا ملک اس نہج پہ کیوں ہے. دوسری جہاں تک یہ تعلق ہے جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے، دیکھیں اب انہوں نے کوئی بیانیہ بنانا ہے. خواہش یہ ہے کہ عمران خان کو کم از کم اس چیز کے اوپر مل کے کوئی کمیشن وغیرہ بنا دیا جائے پارلیمانی، اور جنرل باجوہ اور ان کے جو ساتھی تھے ان کے حوالے سے یہ بیانیہ بنایا جائے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا. اب اداروں کے اوپر تو اس طرح اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تو یہ نہیں جا سکتے. جب جنرل باجوہ تھے اس وقت بھی الزامات یہ خود بھی لگاتے رہے، اب خان صاحب بھی لگاتے ہیں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ مسئلہ اس طرح آگے بڑھے گا کہ خان صاحب اور یہ مل کے جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے یا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کوئی کیس بنائیں گے یا کمیشن بنائیں گے. اس میں ٹائم وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر خان صاحب یہ سمجھتے ہیں ان کو عوامی امنگوں کے خلاف اتارا گیا، اور یہی چیز اگر نون لیگ سمجھتی ہے کہ ان کو عوامی خواہش کے برعکس اتارا گیا اور عوام کی سپورٹ اور تائید ان کو حاصل ہے، تو یہ مسئلہ الیکشنز میں کروا لیں. الیکشن ہوں گے تو نئی حکومت جو آئے گی پتہ چل جائے گا، کیونکہ اب تو سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ نئی اسٹیبلشمنٹ تو یہ پولیٹیکل ہو گئی ہے. تو اب یہ تو مسئلہ رہا نہیں ہے، تو پرانے زخم دوبارہ خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ آگے بڑھیں، الیکشنز کروائیں. نہیں لیکن اطہر صاحب اس معاملہ تو یہاں پہ یہی ہے نا کہ عمران خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ جناب جی زبیر صاحب پلیز گو ہیڈ. میں صرف یہ کہہ رہا تھا، وہ اطہر نے جو کہا ہے نا کہ کنٹینر کھڑے ہیں اور یہ جو معیشت کے حوالے سے، میں دباؤ کی اس کی بات نہیں کر رہا تھا. معیشت کا تو دباؤ ہے، میں یہ تو کہہ ہی نہیں رہا تھا کہ معیشت کا کوئی دباؤ نہیں ہے. اس کا عمران خان کے دباؤ سے کیا تعلق ہے؟ معیشت کا دباؤ ہے اور حکومت کو بالکل احساس ہے کہ معیشت ٹھیک نہیں ہے اور اس کو ٹھیک کرنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی وہ عمران خان صاحب جو دباؤ ڈال رہے تھے اسمبلی توڑنے کے لیے، وہ میں بات کر رہا تھا، اور کہ اسمبلی ٹوٹے گی تو دباؤ ختم ہوگا. یہ اس سے معیشت کا کیا تعلق ہے؟ اور دوسری بات جو نیوزی لینڈ کے پرائم منسٹر کی دی ہے، مجھے یہ نہیں سمجھ آتا، جو بھی پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوتا ہے وہ آج بڑے فخر سے نیوزی لینڈ کے پرائم منسٹر کی ایگزامپل دے رہا ہے، اور دینی بھی چاہیے اور اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے پورے پاکستان کو. لیکن سملر کیس واز ود عمران خان. تو عمران خان کے وقت اطہر کاظمی یہ ایگزامپل دیتے کہ جی دیکھیں نیوزی لینڈ کے پرائم منسٹر نے کتنا بڑا قدم اٹھایا تو یہاں کے پرائم منسٹر کیوں نہیں اٹھا سکتے ہیں. اس وقت بھی بہت تباہ حال تھا پاکستان، اس وقت بھی معیشت بہت خراب تھی، اس وقت بھی گورننس خراب تھی، اس وقت بھی عثمان بزدار موجود تھا، اس وقت بھی فارن پالیسی تباہ تھی. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی صرف اس وقت ایسے حالات ہیں کہ جی شہباز شریف کو ان سے ایگزامپل لینی چاہیے. بہت ایگزامپلس تھی ہمارے، جس طرح وہ کہتے تھے نا ڈینمارک کے پرائم منسٹر سائیکل پر جاتے ہیں، عمران خان کہتے تھے، اور جب خود آئے تو ہیلی کاپٹر پر جانا شروع کر دیا آفس. تو میرا خیال ہے عمران خان کا بھی کوئی کرنا چاہیے حساب کتاب کہ وہ انہوں نے کیا ایگزامپل سیٹ کی تھی، انہوں نے کتنی زیادہ پاکستان کو آگے لے کے گئے تھے. اچھا اس میں چھوٹی سی چیز عرض کرنا چاہوں گا. جی چھوٹی سی چیز عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیے پہلی بات یہ ہے